اپنا جو انہوں نے اس پر جو کچھ نظمیں سنائیں اپنی اور کچھ اپنا جو تاثرات ہیں اس کے حوالے سے اگر کچھ وہ باتیں جو سورس آف انسپائریشن ہوتی ہیں، کچھ وہ باتیں جو دبے لفظوں میں بھی بتانا چاہیں تو وہ بھی بتائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ادم قدا اور اسامہ جمشید آپ اور آپ کے تمام دیگر جو منتظمین ہیں ادم قدا کے، آپ کی محبت کا ممنون ہوں کہ آپ نے یہ اہتمام کیا. پھر میرے پیارے بھائی عثمان غنی رات، محمد جمیل، ڈاکٹر کاشف عرفان، خالہ امینہ، اعجاز محمود بٹ صاحب اور جمال زیدی صاحب اور تسلیم اکرام صاحبہ اور دیگر جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، بٹن آن کر دیں بٹن. آپ سب کے لیے مجھے ناصر کاظمی کا ایک شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ اولی قرب کی سرشاری میں کتنے ارمان تھے اب یاد نہیں. واہ 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 واہ. آپ وہ لوگ ہیں جن سے میری پہلی محبت، اور میں نے اسی لیے اپنے یہ جو اس سے پہلے کوئی نشست اس پہ نہیں ہوئی میری نظموں کی کتاب پر، لیکن میری خواہش تھی کہ آپ احباب تشریف لائیں یہاں پہ. میں ڈاکٹر کاشف عرفان صاحب، یہ ان کی محبت ہے، ان کو پڑھتے ہیں سیکھتے بھی ہیں. آپ تشریف لائے، آپ تمام احباب، ڈاکٹر صاحب. اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر رویش ندیم صاحب وہ صاحب علم شخصیت ہیں جنہیں میں دیکھ کے عموماً دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے شاعری کے سفر میں انگلی پکڑ کر کہا بیٹا آپ کچھ کر سکتے ہو اپنی زندگی میں. جی بالکل. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا اس سے پہلے بھی، اور یہ ان ایسے بہت سارے اور بھی احباب ہیں جو یہاں پہ تشریف فرما نہیں ہیں. تو ان کی یہ محبت ہے، شفقت ہے کہ یہ جو سفر ہے یہ ابھی جاری ہے، اور اس سفر کے اندر مختلف ادوار کسی بھی شاعر کے ہاں وہ نفسیاتی طور پہ ہوں یا نظریاتی طور پہ ہوں. تو میں نے طنز و مزاح کے ساتھ بھی میرا شغف رہا ہے، پھر غزلیں بھی کہی ہیں، نظمیں بھی کہی ہیں. اب یہ ارتعاش نظمیہ مجموعہ آیا ہے، اور الحمدللہ کچھ عرصے سے میں نعتیں لکھ رہا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے اندر یہ شاعری کا جتنا سفر رکھا تھا دراصل وہ نعت کے لیے رکھا تھا. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے اب اس سفر پر بھی رواں دواں رکھے. ایک کوئی بھی نظمیں ہیں، ابھی جمیل بھائی جو ہیں ہم آتے ہوئے مجھے میں نے ان کو ایک نظم سنانا چاہی، تو اس میں کچھ میں الفاظ بھول گیا، تو یہ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ نے یہ نظم کسی سے لکھوائی تھی. تو میں نے کہا کہ آج کل کے دور میں کسی سے لکھوانا بھی بڑا مشکل کام ہے. تو یہ جو نظمیں ہیں ارتعاش میں یہ جس نے مجھ سے لکھوائی ہیں جو میری ذات کے اندر ہے، تو اس کو زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ اس سے میری دوستی تھی. یہ ایک شاعر ہے جو میرے اندر ہے. شاید بہت دیر سے مجھے وہ شاعر ملا. پھر ایک کیفیت ہے، بڑی کربناک کیفیت ہے. ایک تو انسان کا حد سے زیادہ حساس ہونا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی مشکل چیز ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور میں کوئی گستاخی کر بیٹھتا ہوں ڈاکٹر رویش ندیم کے ساتھ، تو شاید مجھے رات کو سکون نہ آئے، دن کو نہ آئے، جب تک کہ میں نہ جاؤں ان کے پاس، ان کے قدموں کو نہ چھو لوں، ان سے معافی نہ مانگوں. اور اگر یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یا نوید میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو اس کے بعد جو سکون کا دروازہ ہے وہ انسان کے اندر کھلتا ہے. اب یہ جو کیفیت ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر کیسے کیسے کام کرتا ہے، ہم جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر جب یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں اب راہ راست پر آنا ہے، تو ہم کیسے یہ سکون اپنے دل کو لائیں کہ ہم
اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں اور اللہ تعالیٰ جواب دے ٹھیک ہے میرے بندے میں نے تمہیں معاف کر دی ہے. تو یہ جو جملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو زندگی میں نہیں ملتا, اور اس کیفیت میں کوئی چلا جائے تو اس کے لیے بہت جو لمحات ہیں وہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. تو اسی کیفیت میں نے جو نظم لکھی میں وہ پڑھوں گا. سجدے کی قبر میں کچھ لمحات. راجعون آدمی کو سنایا گیا, کوئی سکرات ہے جو دھڑکتا ہے سینے میں, تو کچھ مؤذن نئی چابیاں لے کے ان کائناتی مداروں پہ ڈالیں نگاہ. قفل خاموش ہیں اے سراپا محبت خدا, میں نہ منصور ہوں میں نہ بابا فرید, آپ اپنا ثمر بے بصر بے خبر, اے سراپا محبت خدا. میرے ذہن و دل کے شجر اور آنکھوں کے آنسو پرندوں پہ طاری ہیں کچھ وحشتیں. کیا کروں ایک صدا گونجتی ہے کہ تو ہے کہیں, اور میں اس صدا میں کہیں غرق ہوں. زیست کے آئینے میں پھسلتے ہوئے عکس, گوتم کی تنہائیوں سے لپٹتے ہوئے کس کی تسخیر میں منہدم ہو گئے. زندگی کتنی بے رنگ ہے, میری بوڑھی عبادت کی پیشانی ہر دن سلگتی ہے. جلتے ہیں سجدے میرے, میری بیتابیاں مجھ سے شکوے کریں. کون ہے کس لیے کس کی خاطر تیرا ہر قدم, جلتے رستوں پہ بوسے دھرے ہر طرف دھوپ ہے. ہر طرف دھوپ ہے. تو ہے مالک تیرے رنگ ہیں پیاس میں میرے کرتاس میں, اے محبت سراپا خدا. میری سانسوں کو دفتر سے چھٹی ملے تو کہیں تجھ سے ملنے چلا آؤں گا. میری سانسوں کو دفتر سے چھٹی ملے تو کہیں تجھ سے ملنے چلا آؤں گا. ہاں کسی قبر میں, ہاں کسی شہر میں, ہاں کسی دہر میں. مجھ پرندے نے تو بے ضمیر آندھیوں کے بھی دل جیتے ہیں, میں نے اشکوں سے پتھر بھی پانی کیے. میری آہوں سے لاکھوں بتوں کو زبانیں ملی, تو تو رحمان ہے, تو تو رحمان ہے. میری آہوں سے لاکھوں بتوں کو زبانیں ملی, تو تو رحمان ہے. اے سراپا محبت میرے سامنے آ کہ میں تجھ کو راضی کروں. اس طرح بھی جو بہتی ہے میرے لہو میں وہ اب ختم ہو. تو اس نظم کے پیچھے اقبال کا جو شعر ہے, کبھی اے حقیقت منتظر لبس نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری بے نظمی نیاز میں. دوسری سائنسی ترقی کی بات ہو رہی ہے, بڑی اچھی بات ڈاکٹر عرفان صاحب نے کی کہ نوید کے اندر قدیم زمانے کا ایک شاعر ہے, انسان ہے. تو میں اسی بات کو لیتے ہوئے یہ کہوں گا, آپ سب جدید دور کے ہیں, سائنس نے ترقی کر لی ہے, بہت آگے چلی گئی ہے, لیکن ہم امید اپنا سکون تلاش کرنے کے لیے آج لوگ کارٹون دیکھتے ہیں. کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ اپنا سکون تلاش کرنے کے لیے ٹی وی آن کر لیں گے, وہ اپنا سکون تلاش کرنے کے لیے کوئی لطیفوں کی کتاب کھول لیں گے. تو کیا انسان کا معیار دور جدید میں یہاں تک آ گیا ہے, جو اشرف المخلوق ہے, اور وہ عام سے کارٹون کے سامنے بیٹھ کر تو اپنا سکون جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی تناظر میں یہ نظم ہے موٹیویشنل کارٹون. اف یہ چہرہ یہ اداسی یہ بھنور نوحوں کے, یار کس قہر کی مٹی سے گدا ہے یہ وجود, یار کس شہر سے آئے ہو دھواں ہوتے ہوئے. ماتمی شبد کلیجے سے مٹا دو سارے, اور دیکھو کہ زمیں ذات نے وحشت کا بدن
किस बशारत के ताक़ुब में कुचलना चाहा। वाह वाह वाह। चार जानिब से उभरते हुए सांपों की निगाहों को खंडर कैसे किया। आसमानों से बरसते हुए शोलों से शजर कैसे उगे। बर्फ ज़ारों पे नमू कैसे खिली। इन फिजाओं में हुई शब्द उड़ाने कैसे। कैसे ख्वाबों ने नई रुत की कबाएं ओढ़ी। रोशनी बंद कटोरों में समाई कैसे। बोतलों में कई फूलों की महक कैद भला कैसे हुई। कैसे ऊँटों की कितारों से ट्रेनों के सफ़र तक पहुँचे। कैसे पानी की रगें रेत के सीने में हुई नगमा सरा। प्यास तस्खीर तक आई कैसे। यार देखो कि तुम्हें हाँपती कांपती तस्वीर सदा देती है। तुम फ़कत चंद गुलाबों के ठिठरने पे गुलिस्तां से बहुत नाला हो। वाह वाह। तुम फ़कत चंद गुलाबों के ठिठरने पे हाँपती कांपती तस्वीर सदा देती है। तुम फ़कत चंद गुलाबों के ठिठरने पे गुलिस्तां से बहुत नाला हो। इन हवाओं से बहुत ख़ाइफ हो। यार देखो कि तुम्हें हाँपती कांपती तस्वीर सदा देती। बहुत शुक्रिया। तो नवीद भाई कोई और भी बात है? बस साहिब ज़द की बहुत इजाज़त? बहुत 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 ये साहिब ज़द से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपना मजमूई तौर पर तासुर पेश करें और सबका शुक्रिया भी अदा करें। मैं ले लूँ आपका माइक। जी।